ویسے تو ہم ہر برس یوم دفاع 6 ستمبر کو مناتے ہیں کیونکہ یہ وہ دن تھا جب بھارت نے عالمی سرحد عبور کر کے لاہور پر حملہ کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاک بھارت جنگ کے بادل اپریل 1965 میں ہی افق پر چھا گئے تھے اور اگست کے مہینے میں کشمیر کے علاقے میں عملی طور پر پاک بھارت جنگ کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ جنگ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف میں لڑی جا رہی تھی اور بھارت نے ابھی بین الاقوامی سرحد عبور نہیں کی تھی۔ 6 ستمبر کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ بھی اگست اور ستمبر کے مہینے افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کی شہادت بہادری کی داستانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ایسی ہی ایک ناقابل یقین داستان ہے سپاہی مقبول حسین کی۔ سپاہی مقبول حسین کون تھا اور کس طرح بھارت کے جیل میں 40 سال قید رہا، ہر اذیت اور ظلم کو برداشت کیا لیکن اپنے ملک کے خلاف زبان نہیں کھولی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسی بہادر سپاہی کے بارے میں، لہٰذا ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ہمارے چینل پر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے ایک ضروری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ سپاہی مقبول حسین کا تعلق کشمیر کے علاقے تراڑ کھل سے تھا۔ ان کی پیدائش 1940 میں ہوئی اور 1960 میں پاک فوج میں شمولیت کے بعد وہ سپاہی مقبول حسین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اگست 1965 میں وہ چھٹیوں پر اپنے گاؤں آئے تھے اور ان کی والدہ محترمہ ان کی شادی جلد از جلد کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اتنے میں ان کو اپنی ریجمنٹ کی جانب سے پیغام ملتا ہے کہ وطن کو ان کی ضرورت ہے۔ ایک جانب ان کی منگیتر ہے جس کی آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اس کی زبان پر ایک لفظ بھی نہیں آتا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا منگیتر کوئی عام شخص نہیں بلکہ پاک فوج کا ایک مرد مجاہد ہے جس کے لیے اپنے وطن کی حفاظت ہر شے سے بڑھ کر مقدم ہے، اور فرض کی پکار پر بڑھنے والے مقبول حسین کے قدموں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ مقبول حسین کے والد اور بھائی بھی ہیں جو جلد از جلد ان کے سر پر صحرا سجا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مقبول حسین کی ماں بھی ان ماؤں میں سے ایک ہے جو اپنی گود میں پلے شیروں کو ہنسی خوشی روانہ کر دیتی ہے کہ رائے حق پر جاؤ اور وطن کی مٹی کا قرض اتارو۔ سپاہی مقبول حسین بھی اپنے والدین، بھائی اور منگیتر کی آنکھوں میں انتظار کے دیے روشن کر کے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے سرحد کی جانب روانہ ہو گئے۔ کشمیر کے محاذ پر بہادری سے لڑتے ہوئے سپاہی مقبول حسین دشمن کی گولیوں سے زخمی ہو گئے اور پھر زخموں سے چور اس مرد مجاہد کو بھارتی فوج نے جنگی قیدی بنا لیا، لیکن ان کو جنگی قیدی کا درجہ نہیں دیا اور نہ پاکستان کو ان کے بارے میں کوئی اطلاع دی۔ 20 اگست 1965 کو پاکستانی حکومت نے سپاہی مقبول حسین کو مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ بھارتی افواج کا ایک کمزور زخمی کو پکڑ کر اس کے بارے میں معلومات چھپانے اور ان کو جنگی قیدی کا درجہ نہ دینے کا ایک ہی مقصد تھا کہ سپاہی مقبول حسین پر ہر ممکن تشدد اور ظلم کر کے اس کی زبان کھلوائی جائے۔ بھارت نے ایسا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن بھارتی درندوں کے ہر ظلم کے جواب میں ان کی زبان سے پاکستان زندہ باد کے علاوہ کوئی لفظ نہ نکلا۔ آخرکار ان کی زبان کاٹ دی گئی۔ نہ جانے انہوں نے اسلام اور پاکستان کے اس مجاہد کی زبان اس غصے میں کاٹ دی کہ وہ اس زبان کو کھلوا نہیں سکے تھے، یا پھر اس لیے کہ وطن واپس جا کر یہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان کسی کو سنا نہ سکے۔ معلوم ہوا کہ جب ان کی زبان کاٹی گئی تو جو لہو بہا انہوں نے اپنے ہاتھ سے اسی لہو سے قید خانے کی دیواروں پر پاکستان زندہ باد لکھ دیا۔ آفرین ہے اس شجاعت اور ہمت پر۔ 40 سال تک ہر ظلم اور ہر حربہ آزمانے کے بعد آخرکار 2005 میں بھارتی حکومت نے تنگ آ کر سپاہی مقبول حسین کو آزاد کر دیا، لیکن جنگی قیدی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سویلین بنا کر مچھیروں کے ایک گروہ کے ساتھ واہگہ بارڈر پر پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ 4 دہائیوں کی قید اور اس دوران ہونے والے مظالم اس لمبے چوڑے جوان کو نہ صرف جسمانی طور پر لاغر اور کمزور کر چکے تھے بلکہ ایک ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل کر چکے تھے۔ شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کی بنا پر ان کا ذہن بھی مفلوج ہو چکا تھا اور یہ اپنی شناخت سمیت اپنے بارے میں سب کچھ بھول چکے تھے۔ جب ان سے ان کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی تو یہ خاموش بیٹھ جاتے۔ ہاں، کبھی کبھی بہت زیادہ جذباتی ہوتے تو کاغذ پر ایک نمبر لکھتے، 335139۔ اس نمبر کے علاوہ ان کو اپنی کوئی شناخت یاد نہ تھی۔ پھر ایک روز اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کہیں یہ نمبر آرمی کا نمبر تو نہیں۔ پاکستان آرمی سے رابطہ کیا گیا۔ پاک فوج تو اپنے جوانوں کی شناخت کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ اس دن کے بعد سپاہی مقبول حسین کی تمام ذمہ داری پاک فوج نے لے لی۔ 23 مارچ 2005 کو سپاہی مقبول حسین کو ستارہ جرت عطا کیا گیا۔ 28 اگست 2018 کو یہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
یہ صرف ایک سپاہی یا غازی کی داستان ہے، ایسے ہزاروں غازیوں اور شہیدوں کا لہو ہمارے پاک وطن کی مٹی میں موجود ہے، جو اپنی تمام زندگی اپنے وطن پر نثار کر دیتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دی گئی معلومات سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ بھی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور سپاہی مقبول حسین کے لیے کامنٹس میں اپنا اظہار خیال بھی ضرور کیجئے گا۔